وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 735 آیت نمبر 203. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 203. لفظی ترجمہ: وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ. اور جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، یعنی ان کے مطالبے پر یا ان کی خواہش پر، قالوا لولا اجتبیتہا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. قل انما اتبع ما یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب نے کی ہے. ھذا بصائر من ربکم، اور یہ بصیرت ہے جو کچھ، یعنی وہی کیا ہے؟ ھذا بصائر، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہدن، اور اس میں ہدایت ہے. ورحمۃ، رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان لوگ ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں تو وہ چونکہ محتاط رہتے ہیں، اور تو انہیں شیطان جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی منزل اللہ ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا ہے اور وہ مخلص ہوتے ہیں اپنے بارے میں. لیکن آپ اپنے آپ سے اگر مخلص نہیں ہیں تو اللہ کے بارے میں بھی آپ مخلص نہیں ہو سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. پہلے آپ کو اپنے آپ سے مخلص ہونا ہوگا. ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں عام طور پہ، یعنی ہم اپنے آپ کو ایک تو جانتے نہیں ہیں، پھر اپنے انسان دیکھیں اپنے حقیقت سے اگر آگاہ نہ ہو تو یقیناً وہ اپنے نقصان کے لیے کوشش کرے گا.
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے گا وہ، کیونکہ انسان کا جو انسان کی حقیقت ہے وہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اور اس کا راستہ بھی کامیابی کا راستہ باطنی ہے۔ تھوڑی سی یہ بات توجہ سے سنیں، انسان کی ترقی کا راستہ جو ہے چونکہ باطن ہے، لہٰذا اس کو ایسے راستے پر چلنا ہوگا جو ظاہر کا نہیں ہے، جو باطنی راستہ ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، اب ظاہری کامیابی کے راستے پر ہم دوڑ رہے ہیں، سب لوگ جو ہے ظاہر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ظاہری نفسانی، ظاہری ضروریات اور خواہشات کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کہ ہم دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، لیکن ڈل گئے ہم، یعنی ہم سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ان کی مثال تو جانوروں کی سی بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں، سوچ نہیں رہے، حقیقت کو دیکھ نہیں رہے، حقیقت کو سن نہیں رہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، مثال تو جانور بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، یہ مضمون جو ہے اس میں تمہیدی مضمون بیان کروں، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، نبی سے نشانیاں مانگ رہے ہیں پیغمبری کی، کرامہ یعنی معجزہ چاہتے ہیں، ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ تو پھر دیکھیں، اب یہی میں آپ کو بتا رہا تھا، کہیں آپ ایسا محسوس نہ کریں کہ یہ مضمون سے کہیں ہٹ گیا، نہیں، میں ذرا اس کے لیے ایک تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اب آپ کو حق سمجھنے میں بہت مشکل ہوگی، حق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے معیارات آپ کی نظر میں کچھ اور ہوں گے جو حقیقت سے بہت دور ہوں گے، اور آپ کی یعنی آپ کا تو وہ نظر ہی چینج ہو گئی نا۔ انسان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی اگر نیت بدل جائے تو پھر بہت سے کاموں میں خرابی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کارخانہ ہے، مشین ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک اہم پرزہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر سارا کارخانہ جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک پرزے سے تمام کارخانہ، یعنی یہ بالکل صحیح بات میں کہہ رہا ہوں، ایک اہم پرزہ اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر سارے کارخانہ رک جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، اپنا کام نہیں کرتا۔ اچھا، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول نے بڑی اہم بات کی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دیکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ۔ تو اب یہ دل، اللہ کے رسول نے فرمایا مضغہ، الا وہی القلب،
وہ دل ہے. تو یہ دل جو ہے، یہ اب دل کو اگر میں تھوڑی سی سمجھنے کے لیے آپ کو تشبیہ دوں، نیت. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر خراب ہو گئی تو بات تو پھر بگڑ جائے گی. کوئی بھی چیز ہو، آپ کی نیت صحیح نہ رہے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، وہ یعنی بڑے شوق سے جانا چاہتا تھا اسکول پہ، اور وہ یعنی اسکول میں داخلے کے وقت تک اس کی نیت ٹھیک تھی. ایک بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، 12ویں کے بعد وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ کھلا ڈولا ماحول ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے، غلط انداز سے میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ اس کی کلاس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس کی نیت پھر بدل جاتی ہے، تو اس کی توجہ اس کے اسباق سے ہٹ جاتی ہے، تو وہ پھر غلط سوچنے لگتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے. اور ایسا عام طور پہ ہوتا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیتے ہیں یونیورسٹیوں میں. اکثر آپ نے شادیاں دیکھی ہوں گی، یہ میری یونیورسٹی کا میں تھی اور یہ میں پسند کر لیا، وہاں پسند کر لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن وہ طالب علم جو ہے تعلیم سے رہ جاتا ہے، یعنی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا، زیادہ تر وہ اپنے خوابوں میں کھو جاتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں تو نیت بدل گئی، تو امتحان میں تو وہ فیل ہو گیا، سپلی آ گئی اس کی، وہ کر ہی نہیں سکا. ویسے ہی میں دیکھیں مثال کے طور پہ، یا آپ کی یعنی کوئی بھی اس طرح کام ہو، آپ کی نیت بدل جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور انمل ہمارے دین کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ مسجد جا رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ وہ، اور آپ کا موڈ نہیں ہے، لیکن آپ مجبوراً چلے جاتے ہیں. آپ کی نیت نہیں ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، لیکن چلے جاتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. تو یہ تو آپ کی نیت ہی بدل گئی. اللہ کے لیے تو آپ نہیں جا رہے، اب آپ تو ایک دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہی کام نماز جو ہے وہ پھر مشرکانہ کام بن جاتی ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. زندگی جو ہے یہ اس میں للہیت ہونی چاہیے. تھوڑا سا اب میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں. زندگی میں للہیت ہونی چاہیے. آپ کی زندگی میں اگر للہیت نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، سامع کرام یہاں رک کے میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کے اپنے جو نیتیں ہیں، آپ اپنی نیتوں کو چیک کریں ذرا. آپ کی نیت تو ساری ظاہر کی ہے، ظاہر کو آپ چاہتے ہیں، ظاہر محبوب ہے آپ کو، ظاہر ہی مقصود ہے عام طور پہ. تو اب چونکہ آپ کے دنیا میں رہنے کی نیت بدل گئی، اب آپ حق کو مختلف نظروں سے دیکھیں گے. جیسا کہ مشرکین مکہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی کہ بھئی تم اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ تمہارا مقصود ہے، اور تم اللہ ہی کی بندگی کرو تاکہ تم اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جاؤ. اب وہ لوگوں کے لیے وہ بات وَكَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. ہمارے لیے بھی جتنی یعنی وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے بڑی پتے کی آیت ہے کہ بہت بھاری ہے مشرکوں پر جس طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت بھاری ہے. تو جب بھاری ہو گئی وہ بات تو اب وہ یعنی ہم پر بھی اسی طرح بھاری ہے. یعنی جو ہمیں دعوت حق دیتے ہیں ان کی بات کو سننا یا عمل کرنا ہم پر بہت بوجھ گزرتا ہے. لیکن جب آپ رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ دعوت پیش کیے جا رہے ہیں
تو پھر آپ مختلف قسم کے مطالبات پیش کرنے لگتے ہیں کہ تم ایسا کر دو، تم ایسے کیوں نہیں ہو، اس کی ذات پہ کہ بھئی تم مجنون ہو اور معاذ اللہ تم شاعر ہو، تمہیں کسی نے سکھایا ہوا ہے، بل افترا ہو بل ہوا شاعر، مختلف قسم کے آپ پھر الزامات لگانے لگتے، کیونکہ وہ دعوت اصل میں آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ شکوک و شبہات یعنی آپ نے یعنی وہ پسند نہیں کی وہ دعوت، اور اس سے وہ آپ کو بڑی بھاری لگی اور آپ نے کہا یا سمجھا کہ بھئی میں تو اسے نہیں کر سکتا، پھر دعوت کے خلاف جو ہے آپ مختلف قسم کے اعتراضات پیش کرتے ہیں، داعی پر اعتراضات لگاتے ہیں اور اس کے اعمال پہ اور اس کی زندگی پر آپ مختلف الزامات لگاتے ہیں اور مختلف مطالبے کرتے ہیں، جیسا کہ آج کی آیت میں ہم کر رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ سے وہ مطالبے کرتے ہیں اور جب آپ وہ نہیں دکھاتے کوئی معجزہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیوں نہیں دکھا رہے، لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، آپ کوئی نشانی اپنے لیے کیوں نہیں یعنی آپ کیوں نہیں ہم دکھا رہے ہمیں وہ نشانی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو بڑی ایک جاہلانہ بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں معجزہ یا کرامت یہ دونوں حق ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن دعوت پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ کو یعنی کوئی نشانی دکھا کر اللہ کی طرف راغب کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کبھی بھی پیغمبر نے مطالبات پہ معجزہ نہیں دکھایا ہے، مطالبات پہ۔ مثال کے طور پہ وہ تھی قوم سمود تھی، بس صرف ایک قوم وہ جو تھی نا قوم سمود، اس کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے جو اونٹنی تھی وہ پیدا ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی مطالبے پر معجزے نہیں دکھائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں دے دی تھی۔ نوح علیہ السلام کا کوئی معجزہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہو، یا عاد ہود علیہ السلام کا، یا اور بھی یعنی لوط علیہ السلام کا ہو گیا، یا ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا، کسی سے معجزات ایسے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ قانون نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے ھذا بصائر، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں، مطالبہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ وہ نشانی ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو یعنی دعوت جو ہے، یہ اب میں خلاصہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ دعوت جو ہے وہ بصیرت کی بنا پیغمبر پیش کرتے ہیں، بصائر، ھذا بصائر من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل سے، یعنی دلائل سے، کہ دیکھو تم اس دنیا کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اے انسان، اور تمہارا مقصود بھی وہی ہے، تمہاری منزل وہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تم نے اس کے راستے پر چلنا ہے، میرے طریقے کے مطابق۔ تو یہ دلائل ہیں، ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں دلائل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح پیغمبر کا بھی یہی کام ہے، اور سورہ یوسف کی آیت کو ضرور میں کوٹ کروں گا اس وقت، وہ بھی اسی کے مطابق ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ عَلَى بَصِيرَةٍ، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، کہ بصیرت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے،
بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی، حقائق کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر۔ تو ہم جو اب زندگی میں تمام کام اور فیصلے کرتے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ ایک میں نے مختصر بات کی ہے، لیکن اس کو آپ سوچیں۔ دیکھیں ہم دنیا میں بھی تو کام کر رہے ہیں نا، دنیا میں بھی کچھ فیصلے کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، تو وہ حقائق کو مد نظر کر سامنے رکھ کر کچھ کام کرتے ہیں۔ آپ یعنی بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کو کوئی ضروریات لاحق ہوتی ہیں تو آپ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ سردی آنے والی ہے، گرمیاں گزر رہی ہیں، تو ہماری اماں جو تھیں وہ سردیوں کے آنے سے پہلے جو ہے، یعنی پرانے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 60s 70s کی میں بات کر رہا ہوں، پھر تو ابھی پولیسٹر نہیں آیا تھا، کمبل وغیرہ لحاف تھے، لحاف ہوتے تھے، گدے لحاف، تو وہ اس میں پرانے گدے لحافوں کو ادھیڑ کے ان کی روئی کو نکال کے دوبارہ وہ بھرواتے تھے، ہم مشین میں جا کے لے جاتے تھے۔ یعنی آپ حقائق کی بنیاد پر ایک کام کرتے ہیں یا اس کا آغاز کرتے ہیں یا اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ کا مثال کے طور پہ ایک کمرے کا مکان ہے، آپ نے شادی کر لی ہے، لیکن سال بعد جو ہے بچہ ہو جاتا ہے اور پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، تو اب یہ ضرورت آپ کی یہ ہے کہ آپ یا تو اسی مکان میں ایک کمرہ اور ڈالیں یا 2 اور ڈالیں یا نیا گھر لیں۔ تو یہ حقائق ہیں، اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس ایک ہی کمرے میں آپ 6-7 بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ضروریات اور حقائق، تو اسی طرح پیغمبر جب آتا ہے تو وہ حقائق کی بنیاد پر لوگوں کو، دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت الی اللہ دیتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اے لوگو، اگر تم یقین کرنے والے ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے تو تم یقین جانو میں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کہ اس نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اس کو بطور منزل یا مقصود حیات انتخاب کر کے اس کے راستے پر چلو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پیش کرنے والا ہوں، یعنی وہی کے ذریعے تمہیں وہ راستہ بتایا جائے گا، اور میں تمہیں اس راستے پر چل کر اس کا ایک نمونہ پیش کروں گا۔ لہٰذا تم فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ تو یہ وہ دلائل ہیں۔ تو لہٰذا میں اب یہ خلاصہ کلام میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں اس آیت کا کہ دیکھیں، آپ حقیقت شناس بنیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے خالق کو محسوس کریں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں بنایا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے جئیں گے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ نے مرنا ہے تو یہ زندگی موت ہے کیا چیز، یہ آپ سوچیں۔ اس کا پتہ پھر اللہ بتائے گا آپ کو، یعنی یہ خبر پیغمبر کی طرف سے آپ کو ملے گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، اور تمہاری معراج یا کامیابی جو ہے یا نجات کس بات میں ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ پیغمبر اللہ کی طرف سے بتائے گا۔ تو وہ جو تعلیم اگر یعنی پیغمبر کی عطا کردہ ہدایت جو کہ قرآن ہے اور ان کا عمل ہے، اس کو اگر آپ قبول کر لو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے، اور تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی ہو جائے گی، اگر تم نے یقین کر لیا اپنی منزل پر، حق کو سچ جانا اور سچ کو منزل بنا لیا اور سچائی کے راستے پر چلے، تو آپ پھر یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن
اگر تم نے دنیا کے زندگی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، غلط فیصلہ کیا، جیسا کہ آج ہم نے کیا ہوا ہے سامنے کرام، ہم نے ایک تو زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہم نے دنیا سے رجوع کر لیا ہے۔ دنیا ہی کی کامیابی اب ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کی زندگی کا دھوکہ۔ ساری دنیا اگر کما کے آپ اپنے لیے اکٹھی کر لیں، موت جب آئے گی تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم، آپ کا قصہ ختم ہو جائے گا، بس آپ تو کچھ لے جا ہی نہیں سکتے۔ دنیا منزل نہیں ہے، منزل جو ہے وہ اللہ ہے ہماری، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا جو ہے، تمہاری منزل، تمہارا پہنچنا جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ اور رب کہاں پہ ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب میرے سیدھے راستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، رب ہے کہاں؟ ھذا صراط علی مستقیم، جو صراط مستقیم ہے قرآن اور حدیث، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے آخر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس غلط فیصلے پر آپ لکیر پھیر دیں اور اس کو رد کر دیں۔ دنیا نہ منزل ہے، نہ منزل بننے کے اہل ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کا رخ، آپ کی بھاگ دوڑ، آپ کی کوششیں اس وقت تو دنیا کے لیے ہیں، لیکن آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری طرح بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی بیماری، کوئی ہارٹ اٹیک آ جائے گا، بس ختم ہو گیا قصہ آپ کا۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا چند دن پہلے، ہمارا ایک چھوٹا تھا، مجھ سے مطلب یہ ہے کہ 4-5 سال چھوٹا ہوگا، میں 64 کا ہوں، وہ 60 کا ہوگا، تو اب بچے ہیں اس کے، اور وہ مر گیا لیکن بس کیا مطلب، ایک بچہ، کاروبار، بیوہ چھوڑ گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہم سب لوگوں کی زندگی تو دنیا ہی کے لیے گزر رہی ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، ہم کچھ لے جا نہیں سکتے۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، میں اپنے خاندان میں دیکھ لوں، ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، ہم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہیں، لیکن ہم لے جا کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا لے جا رہے ہیں۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بہرحال یہ ناجائز مطالبات وغیرہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت شناس ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ہدایت خداوندی کو قبول کر لیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں تو، اور یقین کر لیں، اس بات پر یقین کر لیں، پختہ یقین، ہم تو صراط مستقیم پر نہ رواں دواں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تو ہماری منزل ہے ہی نہیں۔ ہاں رسمی طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر آپ نے کر بھی لیا اور آپ کی منزل دنیا ہی رہی تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ان اعمال سے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اچھا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ ان سے کہیے، اچھا چلیں، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔
ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں معجزہ کیوں نہیں لائے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کا جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے آتی ہے. ھذا بصائر من ربکم. یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں، دلائل ہیں. بہدم ورحمۃ لقوم یؤمنون. اور ہدایت ہے اس میں اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی. کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.